اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام، ساتواں پارہ سورہ انعام، اس کا چوتھا رکوع، ساتواں پارہ جو ہے اس کا 10واں رکوع، اور سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر دو گروہوں کا ذکر تھا۔ ایک گروہ وہ جو اپنی دنیا کی زندگی غفلت میں گزار کے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے، اور قیامت والے دن وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ کوتاہی نہ کی ہوتی، آج رسوائی ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اپنی کوتاہی پہ افسردہ ہوں گے، افسوس کریں۔ دوسرا گروہ ان کے مد مقابل ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو یا بالکل بے وقت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت جو ہے اس کو کامیاب بنایا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی، دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا، تکذیب کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ سے مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ کے آیات کے منکر ہیں، رب کے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جس کی ہم نے مثال کے ساتھ وضاحت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف 100 اونٹ انعام لگا ہوا تھا نا، تو 100 اونٹ انعام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس ان کی امانتیں پڑی ہوئی بھی تھی، جس کو نبی علیہ السلام سیدنا علی کے ذمہ لگا کے گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام پہ اعتماد پھر بھی یہی تھا کہ ان سے اعلیٰ بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے کردار والا کوئی، آپ کی تکذیب نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مایا کہ یہ اصل میں اللہ کی آیتوں کے منکر ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو ایک اور انداز سے تسلی، حوصلہ دیا گیا، کیونکہ یہ حوصلے تسلی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، آخر انسان ہے نا، مسلسل لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی ایذا رسانی، تکلیفیں، لوگوں کا بسا اوقات سوشل بائیکاٹ، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے معاملے روڑے اٹکانے کے ساتھ آپ کو جسمانی نقصان پہنچانے تک کی کوشش۔ آخر انسان ہے، بندے کا حوصلے کو فرق تو آتا ہے، لیکن نبیوں کی تربیت اللہ نے کی بار ہے تو انسان نا، تو اس لیے ان کو حوصلہ دینے کے ساتھ معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ مایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا کہ کیا ہوا اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، نہیں مانتے، آپ کو یہ اکیلے ہیں جن کی تکذیب کی گئی ہے، جس کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے اور ان لوگوں کی بات مان لی تھی لوگوں نے؟ کیا ان کو نہیں جھٹلایا لوگوں نے؟ جس طرح ان کو جھٹلایا، اگر انہوں نے صبر کیا نا تو کوئی بات نہیں، آپ بھی ان کی تکذیب پر دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، حوصلہ نہ چھوڑیں، آپ بھی صبر کیجئے، یہ کو آپ پہلے آدمی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات جو سمجھنے والی اور بھی ہے، جو بندہ اچھا خیر کا کام کرنے والا ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، دعوت کا کام کرنے والا ہو، عالم دین ہے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ حوصلہ افزائی پیسہ نہیں ہوتا، حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے ان کے شانہ بشانہ کندھا جوڑنا ہوتا ہے، تکلیف مشکل میں ان کو دلاسا، حوصلہ دینا ہوتا ہے، کڑے وقت میں ان کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ وہ تو ایک چیز ہے نا، ایک جوڑ، بات پیسوں سے نہیں ہوتی، بات افراد سے ہوتی ہے۔ ساتھیوں کے اچھے رویوں سے جو ہے وہ آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کے غلط رویے لوگوں کی، بندے کی ہمت توڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھو نبی صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں،
لیکن اللہ نے پھر بھی نبی علیہ السلام کو بار بار تسلیاں دی ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، تحقیق جھٹلائے گئے تھے بہت سارے رسول مِن قَبْلِک آپ سے. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ دین کا کام چھوڑ دیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور انہوں نے صبر کیا تھا اس چیز پر، عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس چیز پر جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی. نبیوں کو جو تکلیفیں اذیتیں دی گئیں ان پہ بھی انہوں نے صبر کیا، جو ان کو جھٹلایا گیا ان پر بھی انہوں نے. یہ دو کام ہے یہ اس آیت میں کہ دین کے کام کرنے والوں کو یہ دونوں چیزوں سے واسطہ پڑے گا. یہ قرآن میں یہ بات دین کا کام کرنے والا، دعوت کا کام کرنے والا جو بھی مخلص ہو کام کرے گا نا، ان کو لوگوں کی باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور لوگوں کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے پریشانی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، باتیں بھی سننا پڑیں گی. لیکن بجائے ان کا رد عمل دینے کے، باتوں کا جواب باتوں سے دینے سے، لوگوں کے ساتھ متقع لگانے سے، ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اللہ نے نبیوں کو دعوت کا کام کرنے والوں کو کہا ہے کہ آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. فَصَبَرُوا، نبیوں نے باتوں کا جواب نہیں دیا آگے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، صبر. اور بلکہ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بات سمجھائی ہے، سورہ مزمل پڑھے نا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر علیہ السلام آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں پہ نہیں جانا آپ. اب لوگ باتیں کرنے والوں نبی کو نہیں چھوڑا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے جو وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے انداز سے ان کو کنارہ کش ہو جائے، کوئی بات نہیں. یہ نہیں نا سہارا بنتے الٹا ٹانگیں کھینچتے نا، کوئی بات نہیں، ان کو اگنور کریں، اعراض کیجیے ان سے، چھوڑ دے اچھے طریقے سے، ان سے لڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ان کے ساتھ. آپ اللہ پہ توقع رکھیں، صبر کریں، انشاءاللہ تعالی. فرمایا جس طرح پہلے نبیوں نے تکذیب پر، تکلیف پر صبر کیا نا، آپ نے یہی کام کرنا. تکلیف آئے تب بھی صبر کرنا، ان کی باتوں کی پریشانی آئے تب بھی صبر کرنا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. کہ نبیوں نے جو ہے یہ تکلیفیں برداشت کی، بالآخر اللہ کی مدد آن پہنچی. کتنا صبر کیا نبیوں نے. آپ کبھی نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، ایک نبی کی اللہ نے دعوتی زندگی بیان کی 950 سال. واحد نبی ہیں قرآن مجید میں جن کا اللہ نے دعوت کا دورانیہ بیان کیا ہے. یہ نوح علیہ السلام جن کی دعوت کا دورانیہ کی عذاب سے پہلا ہے 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کا دورانیہ ہے. تب جا کے اللہ کا فیصلہ آیا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. اور دیگر نبی کیا کہنے، لوط علیہ السلام کے حالات کیا بن گئے تھے، پریشان تھے کہ میرے مہمان، میری عزت کا کیا بنے گا، میرے مہمانوں کی عزت کا کیا بنے گا. آگے مدد اللہ کی. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ صبر برداشت یہ دائی کو کرنا پڑے گا، اس کے یہ نبیوں کا شیوا ہے. اور نبی علیہ السلام کو دلاسا دے کے اصل میں دین کے کام کرنے والوں کو بھی یہ حوصلہ دیا گیا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں تبدیل کرنے والا کوئی لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں ہے کو بدلنے والا، نہیں ہے کو تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں. اللہ کی بات کیا، وعدہ کیا کہ بھئی کامیابی، غلبہ، نصرت، مدد کس کی ہونی ہے؟ آپ کی. دیکھو نا نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اللہ نے قرآن میں واضح کہا لَكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، یہ لکھ دیا ہے، طے ہو چکی ہے یہ بات، غالب میں آؤں گا اور میرے رسول آئے. کہیں پر یہ بات کہہ دی کہ ہمارے اوپر لازم ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا،
والذین آمنوا فی الحیات دنیا ویوم یقوم الاشہاد. یہ یاد رکھو سورہ مومن میں کہ دنیا کے اندر بھی قیامت بھی ہم نے طے کر رکھا ہے، ہم نے اپنے نبیوں کی مدد بھی کرنی ہے اور ایمان والوں کی مدد بھی. پھر تیسرے انداز میں جہاں نبی علیہ السلام کو آپ کا مشن دے کے بھیجا تو وہاں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو سچا دین دے کے ہدایت دے کے بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد کیا ہے؟ سارے باطل دینوں پہ، جھوٹے دینوں پہ سچا دین کا کر دینا. یہ اللہ کا وعدہ، یہ غلبہ ہونا ہی ہونا. تو اس لیے فرمایا ہے کہ یہ آپ نے صبر کرنا تھا کہ ہماری منزل سے پہلے نبیوں نے مدد صبر کیا اور ہماری مدد آ پہنچی. اور ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی جو نصرت کا، مدد کا، کامیابی کا، غلبے کا وعدہ ہے نا، یہ آنا ہی آنا، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی خبریں، انبیاء کے واقعات، انبیاء کی زندگی کے حالات، انبیاء کی زندگی کے معاملات، جو قوموں کے ساتھ انہیں واسطے پڑے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، وہ آپ کے پاس آ چکا ہے. تو آپ اس کو سامنے رکھیے، آپ کو بھی اسی طرح صبر حوصلے سے کام لینا ہوگا. کان قبور علیک اعراضهم. اب ایک انسانی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کو نبی علیہ السلام کو ایک تیسرے انداز سے حوصلہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے، نہیں جلدی جلدی ان کو حل کر دیا جائے تاکہ یہ اعتراض نہ کریں، تو جلدی جلدی ان کو معجزہ دکھا دیا جائے، جلدی جلدی کو ان کو نشانی، منہ بند ہو جائے، یہ اعتراض کر دیں. آپ کو یقین تھا آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کی کوشش تھی چلو یہ لو جسے کہتے ہیں نشانی مل جائے تاکہ کام شاید اللہ کو ہدایت دے ہی دے. نبی کا مشن یہ نہیں کہ مجھے پریشانی نہ ہے، مشن یہ ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، شاید یہ سیدھے روایت کری گمراہی میں نہ چلے جائیں. تو فرمایا اگر آپ اتنے جلد بازی پڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ ان کانا، اور اگر ہے قابور علیہ کا، مشکل ہو رہا ہے آپ پر، گراں گزر رہا ہے آپ پر، بھاری لگ رہا ہے آپ کو، بھاری ہو رہا ہے آپ پر، اعراضهم، ان کا منہ موڑنا، یعنی آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ منہ کیوں موڑ رہے ہیں، یہ دین سے دور کیوں، جلدی جلدی آپ ان کو ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے وعدے پہ اگر آپ نہیں ٹھہر سکتے تو پھر ایسا کیجئے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ جو ہے وہ تلاش کریں کوئی سرنگ، کوئی زمین کے اندر کا رستہ، کوئی زمین میں سرنگ نکال سے تلاش کر سکے وہ کر لیں. او سلمن، یا کوئی سیڑھی اگر آپ لا سکتے تو لے آئیں، فی السماء، آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ سکتے تو وہ سیڑھی تلاش کر لیں، لیکن آسمان پہ آپ چڑھ جائیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں. یعنی اگر آپ اللہ کے احکام کے مطابق حوصلہ نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، اور آپ اس معاملے میں جلدی جلدی کوئی نشانی لا کے دینا چاہتے ہیں نا، پھر ٹھیک ہے آپ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں. مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی استطاعت نہیں، اللہ نے جب چاہا اللہ آپ کو نشانیاں بھی دے گا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. باقی آپ کو کے ذمے ان کو ہدایت دینا بھی تو نہیں ہے نا، بتانا ہی ہے نا. مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو آپ پر کون سا بوجھ جائیں گے. تو اس لیے آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نشانی کیوں نہیں آئی، معجزہ کیوں. وہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کون سی نشانی دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کن کو دینی ہے، کن کو نہیں دینی ہے، اللہ بہتر جان. اس لیے مقصد یہ بات کو کہنے کا کہ آپ کا اعتماد توکل اللہ کو ہونا چاہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، باقی آپ کو یہ ظاہر ہے یہ بڑی اس بات میں پریشانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی یا گھٹن پیدا کرتی ہے، یہ ہدایت کیوں نہیں، یہ اسلام میں کیوں نہیں آتے، یہ کفر سے نکل کیوں نہیں آتے، یہ اسلام میں داخل، ان کو یہ اسلام قبول، وہ فائدہ ان کا ہے نا، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، جنت مل جائے گی، جنت آپ کی طرف تھی نا. یہ فرمایا آپ کو ادھر پریشان، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اللہ جمعہم علی الہدی، وہ ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت. بھئی دیکھو اگر زبردستی کی ہدایت مطلوب ہوتی تو اللہ بات ہے کہ مشکل سی. بھئی رب کا دیکھو کام کتنا آسان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون. اللہ نے کہنا تھا کن ہو جائے،
فیکون کا کام کیا تھا؟ وہ سارے شرک چھڑ دینے، کفر چھڑ دینا سی، سارے متقین نے پرہیزگار یکدم بن جاتے، ایک حکم۔ لیکن اس طرح بنانے کا فائدہ، وہ پھر ان کی زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ امتحان، وہ ان کا جائزہ، وہ پرکھ، وہ ان لوگوں کی اصلیت کا کھلنا، وہ جو دنیا دارالامتحان ہے، وہ سارا کیا رہ جانا تھا، وہ ختم ہو جانا مقصد۔ تو اسے میں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا، اللہ جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، وہ ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت۔ لیکن چونکہ ایسی چیز مطلوب نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ کوئی، میں فلا تکونن من الجاہلین، تو ہرگز نہ آپ ہو جائیے ایسے لوگوں میں سے جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جو جاہل ہوتے ہیں، آپ کو لوگ نہیں، آپ کو وہی آتی ہے، آپ اس کے مطابق سمجھیے، آپ کو ایسے لوگوں والا انداز میں شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ تو ہو جا جاہل لوگوں سے۔ انما، اب نبی علیہ السلام کو پھر ایک اور انداز سمجھایا کہ ان لوگوں کے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے، ماننے والا جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، وہ مان لیتا ہے۔ میں ان کو سمجھانا، یعنی جو ضدی ہٹ درم لوگوں کا تذکرہ ہے، میں انہوں سمجھانا ان جی میں مردے نو سمجھانا ہے، تے مردے نو بندہ بلا سکتا ہے، نہ سنا سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے، تے نہ ہی انہوں کوئی منوا سکتا، کیوں؟ وہ تو مریا۔ میں جی میں مردے نو کوئی بندہ سمجھا نہ سکتا، ایویں انہاں ضدی کافروں کو نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ نے ضدی کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، یعنی جس طرح مردے میں کوئی صلاحیت، نہ وہ دیکھ سکے، نہ وہ سن سکے، نہ وہ جو ہے یا وہ چل سکے، نہ وہ جس طرح وہ ہر صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ ظاہر طور سے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، کان بھی ہوتے ہیں مردے کے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں مردے کی، دماغ بھی ہوتا ہے مردے کے اندر، لیکن نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان کام کرتا، نہ دماغ میں سوچتا ہے، ہر چیز پیک ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اتنے ضدی ہیں کہ ان کی ہر چیز پیک ہے، ان کو کک سمجھ نہیں آنی، کیوں؟ وہ ضد نے ان کی ہر چیز معاف کر رکھی ہے۔ فرمایا انما، یقیناً، یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں بات کو وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، اللہ، جن کے اندر جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو وہ وہی لوگ مانتے ہیں، انہی کو سننا فائدہ دیتا ہے۔ والموت، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی۔ باقی مایا کہ جو ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں، بالکل انہیں اپنا کان لگانا ہی نہیں، آنکھیں اس کی دینی ہی نہیں، دماغ دھرنا ہی نہیں، یعنی مردے کی طرح جو ہر چیز اندھی کر رکھی ہے، میں اس کو آپ کو نہ کچھ سنا سکتے ہیں، نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ والموتا، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف تم جو ہے وہ لٹائے جاؤ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اب ایک اور اعتراض ان کا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا، کہ ان کی کوشش ہوتی تھی دیکھو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر کچھ سارے سامنے اکھر نظر آوے نا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی نظر آوے چلدی پھردی، تو اللہ نے ایسے شبہات تھے کہ کوئی معجزہ اکھر سامنے چلتا پھرتا نظر آوے، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ مایا وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی اس پر اس کے رب کی طرف، آیتوں، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف۔ قل، فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، دیکھو نشانی اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے اختیار میں ہے، ان ینزل، کہ وہ اتارے، آیتن، کو نشانی، کوئی نشانی دینا، کوئی جو معجزہ دینا، کوئی عادت تمہیں جو ہے کوئی اللہ چیز دکھانا جس کو دے کے تمہیں تاری عقل ٹکانے آ جائے، اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ قادر ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جاہل ہے، ان کو نہ پتہ ہی نہیں نشانی معجزہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے۔ جب قومیں من مرضی کے مطالبے کرتی ہیں نا، تو پھر اس کو جب مانتی نہیں ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، پھر اللہ قوموں کو لاحق بھی کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں جینے میں کا، دنیا میں باقی رہنے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں واضح کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، مایا دیکھو صالح سب کو ہم نے اونٹی دی تھی، آنکھوں کے چلتی پھرتی تھی، کھاتی پیتی تھی، پہاڑ سے نکل کے آئی سامنے، سارا کچھ تھا، مان لیا انہوں نے، لیکن جب نہیں مان، نتیجہ کیا نکلا، پھر اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ تو میں منعنا ان نرسل بالآیات،
ہمیں نشانیاں بھیجنے سے، معجزات دینے سے نہیں روکا کس چیز نے؟ ما سوائے اس بات کے کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ ان نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا ان لوگوں جو پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی جاہل تھے، انہیں بھی ان کی جو ادراک شعور نہیں تھا کہ ان کی قدر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے بعد ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ اور یہ بھی لوگ کیا ہے، اکثرہم لا یعلمون، ان کے اکثر بھی کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ من مرضی کے مطالبے کریں گے، اگر انہیں پورے کر دیے پھر نہیں مانیں گے تو نتیجہ یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیجیے۔ اللہ مایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جھٹلا دیا گیا بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور انہوں نے صبر کیا اس چیز پر جو ان کو جھٹلایا گیا اور جو ان کو تکلیف دی گئی، یعنی جھٹلانے پر بھی اور اذیت دینے پر بھی صبر کیا، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں ہے تبدیل کرنے والا کوئی اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی باتوں کو۔ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے نا کہ آپ کو کامیابی ملے، غلبہ آپ کا ہونا، وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ مایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، لیکن آ چکی ہیں آپ کے پاس پہلے رسولوں، آپ کے پہلے رسولوں کی خبریں۔ مَا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر بھاری ہو رہا ہے آپ پہ، گراں ہو رہا ہے آپ پہ ان کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، نفقاً کوئی سرنگ زمین میں۔ آج کل بھی آپ کو دیکھیں نا یہ نفق جو ہے، سعودیہ جاتے ہیں نا حج کے لیے یا عمرے پہ بھی جائیں تو بنے ہوتے ہیں ٹنل، جس کے وہ پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنائی ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں آج کل بھی نفق کہتے ہیں۔ یہ فلان نفق ہے، یہ فلان نفق ہے، یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے، سرنگ کے معنی کے اندر، جیسے عربی انگلش میں ٹنل کہتے ہیں اور عربی کے اندر جو اس کو نفق کہتے ہیں۔ میں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، تب تک یہ کہ آپ تلاش کریں نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم بآیۃ، اور لے آئیں آپ ان کے پاس کو، نہیں ایسا کر تو کر کے دیکھ لیں پھر، انتظار وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو لہذا پھر آپ کو صبر کر اللہ پہ توقع رکھنا چاہیے۔ مَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور چاہتا اللہ تعالی، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ضرور وہ اللہ اکٹھا کر دیتا ہے ان کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، نہ آپ ہو جائیے جاہل لوگوں میں سے، انما یستجیب الذین، یقیناً قبول کرتے ہیں مانتے ہیں بات کو وہی لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، جو کان دھریں گے توجہ کریں، فائدہ بھی انہیں ہونا۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے جو اللہ اٹھائے گا، تو جڑا بندہ اپنے آپ کو بالکل سننے کو کان بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، دیکھے ہی نہ، کہتے ہیں آنکھیں ہی گر بند ہو تو بھلا قصور کیا اس کا، اس میں آفتاب کا، ایک دن چڑھے نو بندہ اکھا بند کرے کہے نہیں یار بنا نیرا ہی ہے جی، کہتے میں تو کچھ نظر نہیں آتا، تو ان کو بخا سکتا ہے، یہ جی انے دا کائنات کسی کو علاج کوئی نہیں۔ سمایا والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ کٹھے لٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری اس پر کوئی آیت، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی اس بات پر، ان ینزل آیہ کہ وہ اتار دے، کہ اتارے کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن کہ اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ علم نہیں رکھتے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔